بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته والناس أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم. بھائیوں، دوستو، بزرگوں، آج ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم کسی مہینے کی عظمت اور احترام کو سمجھتے ہیں. آج سے چند سال قبل مہینے کی چاند دیکھ کر سمجھ میں آ جایا کرتا تھا، لوگوں کے آنے جانے کے انداز سے سمجھ میں آ جایا کرتا تھا کہ اب رمضان آنے والا ہے، شب بارات کا چاند دکھ گیا. مسجد کی روشنی اور مسجد کے اندر لوگوں کا ہجوم، محلے کے اندر سروں پہ ٹوپیاں دیکھ کر یہ بتا دیتی تھی. جو لوگ بھول بھی جاتے تھے تو اسے پتہ چل جاتا تھا، لگتا ہے شب بارات کا چاند نظر آ گیا. آج ایسے حالات مسلمانوں پہ ہونے کے باوجود ہم اتنے بے حس ہو گئے کہ ہمارے درمیان سب مہینہ یکساں رہ گیا، ہمارے درمیان ہر دن برابر ہو گیا. ہمارے یہاں نہ کوئی دن کا فرق پتہ چل رہا، نہ کسی مہینے کی عظمت و احترام کا پتہ چل رہا. بس ہم تو ایک انسان دیکھنے کے اعتبار سے ہیں، زندگی کے اعتبار سے ہم نے جانوروں والی صفت اختیار کر لیا کہ ہمیں کھانا اور کمانا اور بچوں کی پرورش کرنا ہے. باقی کون سا دن آ رہا، کون سے مہینے آ رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب اور کوئی پرواہ نہیں. جبکہ ہم اور آپ اپنے حبیب آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے اور سیرت کو پڑھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ پیارے آقا تو رمضان کی تیاری کے لیے رجب سے بھی تیار ہو جایا کرتے تھے. آپ اپنی زندگی میں کبھی اپنی عمر اور اپنی لمبی زندگی کی ارمانیں اور امیدیں اللہ سے نہیں بناتے اور دعائیں نہیں کرتے، لیکن جب رجب کا چاند نظر آ جاتا، یعنی شب بارات سے پہلے والا مہینہ، تو آپ اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرتے اور مانگتے کہ اے اللہ، جب تو مجھے رجب تک پہنچا دیا ہے تو میری عمر میں اتنی برکت ضرور دے دینا تاکہ میں رمضان کا مہینہ بھی پالوں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رجب کے چاند دکھنے کے بعد سے میرے سرکار، میرے سرتاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کو ٹیڑھ باندھ لیتے. ان سے مراد یہ ہے کہ آپ آرام کم کیا کرتے، بسترے پہ کم آیا کرتے، بلکہ آپ عبادت میں لگے رہتے، رات رات بھر پڑھتے رہتے اور یہ کہتے کہ رمضان قریب ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو پہلے سے اعمال کا عادی بنا دوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ ذات کہہ رہی ہے جو خود راتوں میں اتنا روتی تھی کہ اللہ کو ترس آ جایا کرتا تھا، امت کے لیے اتنے تڑپتے تھے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے ان کی وجہ سے، آپ ان کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے.
اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اتنا تڑپیں گے، اتنا بے چین ہوں گے، اتنا روئیں گے، اتنا بلبلائیں گے، اتنا بے قرار ہوں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ وہ نبی یہ فرما رہے ہیں رمضان کے لیے میں اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں، اور ہم جیسے نکمے اور گناہوں کے پہاڑ کے بوجھ لیے ہوئے انسان بھی شب بارات کا چاند دکھنے کے بعد بھی مسجدیں ویران رہے، ساری دنیا امت مسلمہ پہ لات جھٹے برسائے، اس کے بعد بھی امت اللہ کے سامنے رونے کو تیار نہ ہو، یہ ہماری بے حسی اور بے غیرتی نہیں تو اور کیا ہے؟ پرانے زمانے کی بات نہیں، آج سے چند سال پیچھے جائیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شب بارات کا چاند دکھنے کے بعد تو مسجد کا ماحول بدل جایا کرتا تھا، گھروں کا ماحول بدل جایا کرتا تھا۔ دادی اماں پھوپھی خالہ جو بھی گھر میں ہوتی تھی بس کام سے جلدی جلدی نمٹ کر پارے لے کر بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ شب بارات کا پڑھ رہے ہیں۔ جاہل تھی، علم نہیں تھا، لیکن وہ ایک نام رکھ لیتی تھی کہ شب بارات کو ہم کو پڑھنا ہے، اس کا قرآن پڑھ رہے ہیں، شب بارات کا قرآن پڑھ رہے ہیں، پھر شب بارات بعد رمضان کا پڑھیں گے۔ لیکن کام سے فارغ ہو کر فوراً قرآن لے کر بیٹھ جایا کرتی تھی اور پڑھنے لگتی تھی کہ نہیں ہم شب بارات کا پڑھ رہے ہیں، ہم شب بارات کا پڑھ رہے ہیں۔ اور آج ہمارے گھروں کا حال تو یہ ہے، برا نہ ماننا، کام سے اگر فرصت ملا تو یہ موبائل سے فرصت نہیں ہے، قرآن تو ہمیں چھونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شب بارات کے چاند دکھنے کے بعد قسم خدا کی اکیلے میں بیٹھ کر سوچو تو تمہارا دل روئے گا کہ آج ہمارا حال کیا ہو گیا۔ شب بارات کے چاند دکھنے کے بعد لوگوں کے دروازوں پہ سامان کا ڈھیر رکھا رہتا تھا، گھر کے اپنے سامان، کیا وہ بھائی سامان یا پڑا صفائی ہو رہی، شب بارات آنے والا ہے۔ یعنی اس طرح تیار کرتے تھے کہ شب بارات آ جانے کے بعد، رمضان آ جانے کے بعد تو ہمیں صحیح سے گھروں کو سنوارنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا، پہلے صفائی کر لیا جائے۔ اور آج ہمارا حال کتنا برا ہوتا جا رہا ہے کہ ہماری نظر میں کوئی چیز اہمیت نہیں رہی، آج ہماری نظر میں کسی چیز کی وقت نہیں رہی، آج ہم کسی چیز کو اپنے لیے خاص نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ ہماری مردہ دلی کا پہچان ہے۔ ورنہ بتائیے اگر غلط کر رہا ہوں، شب بارات کے چاند دکھنے کے بعد محلے کے اندر تبدیلیاں نظر آتی تھی نہیں نظر آتی تھی؟ ہمارے وہ نوجوان بچے جو کبھی سال بھر مسجد نہیں جاتے تھے، چاند دکھ جاتا تھا وہ مسجد کی طرف رخ کرنا شروع کر دیتے، بلکہ دوسرے لوگ کبھی کبھی مذاق میں اس کو کہتے بھی تھے کہ لگ رہا ہے شب بارات آنے والا ہے۔ اب ہم اتنے بے حس ہو گئے کہ شب بارات کا چاند کب دکھ رہا، رمضان کب آنے والا ہے، بس سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے من گھڑت واقعات لگا دیں گے اپنی اسٹیٹس میں، جو رمضان کا پہلے دن پہلے مبارکبادی پہنچا دے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ لگا دیا اسٹیٹس۔ یہ جھوٹی کہانیاں، جھوٹی احادیث، یاد رکھو یہ جھوٹے الفاظ اور جھوٹے بات لگانے والا بھی کان کھول کر سن لے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے طرف کسی بات کو منسوب جھوٹ کرنے والا اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کہیں نہیں۔ اور ہم نے لگا دیا اسٹیٹس میں اتنے تاریخ کو پہلا روزہ ہوگا، پہلے ہم مبارکبادی دے رہے ہیں، ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ سب جہالت ہے، جہالت۔ آج کی جہالت میں اور پہلے کی جہالت میں بڑا فرق نظر آتا ہے۔ پہلے لوگ جاہل ہوتے تھے، کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، وہ اللہ سے بہت ڈرتے تھے، کسی بات کو کہنے سے پہلے اتنا سوچتے تھے، اور پھر اگر شب بارات کا چاند دکھ جائے، معلوم ہو جائے، تو ہمارے بوڑھی بوڑھی مائیں، ہمارے بوڑھے بوڑھے دادا اور چچا اور تاؤ، وہ بھی اپنے آپ کو لاٹھی ٹیک کر بھی مسجد چلے جاتے تھے کہ نہیں اب تو شب بارات کا چاند نظر آ گیا، سال بھر جو کیے اب تو نہیں کرنا ہے بابا، اب تو چاند نظر آ گیا۔ ہم لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے چائے کی دکان میں چل جائیں گے، لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے موڑ پہ سبزی لانے چلے جائیں گے، لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے بچے کو اسکول پہنچانے چلے جائیں گے، اور اللہ کا ڈر نہیں آئیں گے۔ نوجوانوں کا تو حال برا ہے ہی، ہمارے بوڑھے بھی کوئی کم نہیں ہے آج کے زمانے میں، معاف کیجیے گا۔
پہلے لوگ بوڑھے ہو جاتے ریٹائر ہو جاتے تو مسجد میں ٹائم دینے لگتے کہ نہیں آپ تو ان کا کام ہی مسجد میں رہ گیا، اور اب تو جب ریٹائر ہو جاتے بوڑھے ہو جاتے تو ان کا کام رہ جاتا گھر کا دودھ لانا، بچہ کو اسکول پہنچانا، اسکول سے لانا، چائے کھانا میں ٹائم دینا، اب ان کا یہی کام رہ جاتا ہے۔ اور اب زیادہ اگر ماڈرن ہے تو کسی پارٹی آفس میں جا کر بیٹھ جانا۔ تو یہ شعبان کا چاند تو ہمیں اس لیے اللہ رب العزت یہ مہینہ عطا کرتا ہے تاکہ میرے بندے ہوشیار ہو جاؤ، تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ آنے والا ہے، اس لیے تمہیں یہ مہینہ ہم دے رہے ہیں تاکہ اس مہینے میں تم الرٹ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ سے تعلق قائم کر لو، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرنے والے بن جاؤ۔ یہ شعبان کا مہینہ پوری زندگی کو تبدیل کر دیا کرتا تھا، اندر سے انسان کے اندر بے چینی ہو جایا کرتی تھی، ہر ایک آدمی کے چہرے اس کا انداز بتا دیا کرتا تھا۔ غیر مسلم دودھ بیچنے والے، دوسری چیز بیچنے والے محلے میں آ کر اندازہ لگا لیتے تھے اب ان کا رمضان آنے والا ہے، میاں جی کا رمضان قریب ہے اس لیے کہ مسجد میں اس کی بھیڑ جا رہی ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ جو گنتی کے نمازی عام دنوں میں تھے وہی گنتی کے نمازی شعبان میں بھی ہے، وہی گنتی کے نمازی، اور پھر ہم رونا روتے ہیں، پھر ہم شکایت کرتے ہیں۔ ارے شکایت تو وہ کرے جو کچھ کام کر رہا ہو، کام ہی نہیں کریں گے اور امید لگائیں گے تنخواہ ملنے کا، کام ہی نہیں کریں گے امید لگائیں گے آمدنی کا، کیسے ہو جائے گا؟ حالات کا رونا ہر ایک آدمی رو رہا ہے، حالات کا شکایت ہر ایک آدمی کر رہا ہے، حکومت کے بے چینی اور بے قراری سے ہر آدمی بے چین ہے، لیکن اس کے حل کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس سے نجات کے لیے ہم کیا راستے اپنا رہے ہیں؟ ہم اس کے لیے کیا طریقے اپنا رہے ہیں؟ جو راستے جو طریقے ہمارے تھے بڑوں کے، ہم نے تو اس کو بھی چھوڑ دیا، ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ آپ خود اندازہ کرو، میری بات کڑوی لگتی ہے لیکن تنہائی میں بیٹھ کر میری باتوں پہ غور کرنا کہ کیا واقعتاً آج جو شب بارات کا چاند دکھنے کے بعد ہمارے محلے اور مسجدوں کا حال ہے، کیا ایسے ہی آج سے چند سال پہلے رہتا تھا؟ تو آپ کا دل خود کہے گا کہ نہیں ایسا نہیں تھا۔ بڑوں کے تو بڑوں کے بچوں کی بھی بھیڑ امڑ جاتی تھی مسجدوں میں، عجیب فضا بن جاتا تھا، رمضان کے اثرات شب بارات سے نظر آنے لگتا تھا۔ یہ شعبان کا مہینہ اللہ رب العزت اسی لیے ہمیں عطا کرتا تاکہ میرا بندہ ذرا سا ہوشیار ہو جاؤ، ذرا سا چوکنا ہو جاؤ، تمہارے سامنے جو مہینہ آئے گا کبھی غفلت سے وہ نہ گزر جائے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ شعبان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے 14ویں شب کو، جس کو ہم اور آپ شب بارات کے نام سے جانتے ہیں۔ شب کے معنی رات کے ہیں، برات کے معنی بری ہونے کے، نجات پانے کے۔ تو گویا کہ وہ رات ہمیں اللہ رب العزت نجات کے لیے عطا کرتا ہے، گناہوں سے آزادی کے لیے عطا کرتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد 15ویں شب ہے۔ کیوں؟ آگے ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں ہر چیز حکمت کی بات ہے، یعنی تمام امور کا فیصلہ اللہ رب العزت لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیا کرتا ہے، اور یہ کام شب قدر میں نہیں، یہ کام شب بارات میں ہوتی ہے۔ کہ 15ویں شب کو اللہ رب العزت ایک تو انسان کی قسمت، اس کی زندگی، اس کی موت، اس کا اچھا، اس کا برا، اس کا رزق، ساری چیزیں اللہ نے پیدائش سے پہلے لکھ دیا، لیکن یہ لکھ کر اللہ نے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ جب 15ویں شب کو آتا ہے تو اس رات میں اللہ رب العزت، میں اور اپنی زبان میں یہ کہوں، علماء کی زبان سے ہٹ کر تو میں یہ کہوں گا کہ اس رات اللہ رب العزت سال بھر کی ڈیوٹی تقسیم کر دیتے ہیں، کام دیتے ہیں فرشتوں کو کہ سال بھر تمہیں کیا کیا کام کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے، ٹینڈر ملتا ہے۔
تو ایسے ہی اللہ رب العزت لکھ تو دیے پہلے، لیکن اس رات میں فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں کتنا تمہیں روزی تقسیم کس کے لیے کرنا ہے، کس کو کتنا روزی دینا ہے، کس کی موت آنے والی ہے اس سال میں اس کا لسٹ دیتے ہیں، کس گھر میں خوشی ملنے والی ہے، بچے کی ولادت ہونے والی ہے، کس گھر میں مصیبتیں اور غم آنے والی ہے، امت کے کیا حالات ہونے والے ہیں، یہ تمام چیزوں کا فہرست تیار کر کے اللہ رب العزت فرشتوں کے حوالے کر دیا کرتے ہیں۔ اسی رات میں قرآن کریم کا نزول ہونے کا مطلب حضرت اکرمہ نے آگے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے لوح محفوظ میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو یکجا ایک بار اتارا 15ویں شب کو، اور پھر وہاں سے دھیرے دھیرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزول کا سلسلہ کیا رمضان میں۔ لیکن قرآن کریم کے بعض مفسرین نے کہا نہیں، اس سال اللہ رب العزت تمام کاموں کا جس طریقے سے فیصلے کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی فیصلہ فرمایا کہ اسی سال سے قرآن کا نزول بھی ہوگا۔ تو یہ 15ویں شب جو رات عبادت کی رات ہے، لیکن یہ عبادت کی رات، یوں تو ہر رات آدمی عبادت کرے، لیکن یہ رات جو عبادت کی مخصوص رات ہے، اس رات میں کوئی مخصوص طریقہ نماز کا یا عبادت کا نہیں ہے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی رات ہے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو تیار کرنے کی رات ہے کہ اپنے روٹھے ہوئے رب کو مناؤ۔ آپ کے یہاں کوئی شادی کی تقریب ہوتی ہے یا کوئی اور تقریب ہو، کوئی خاندان کا آدمی روٹھ جاتا ہے، بڑا روٹھ جاتا ہے، تو آپ اس کو چند دن پہلے جا کر اس کو مناتے ہیں، اکیلے میں مل کر اس کی خوشامد کرتے ہیں، اس کے ساتھ معافی تلافی کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں چند دن پہلے یہ رات دیا کہ تم اکیلے میں میرے پاس آ کر رو۔ گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی، دعا کے اوپر بات چل رہی تھی، تو یہ بات آئی تھی کہ میرا رب تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کی قسمیں کھائے ہوا ہے کہ میرا بندہ جب بھی معافی مانگے گا میں معاف کروں۔ فرمایا، ایک بزرگ بیان فرما رہے تھے، کہا کہ جب بندہ بہت گناہ کرتا ہے، بار بار معافی مانگتا ہے، تو فرشتے کہنے لگتے ہیں کہ اے اللہ، اس بندے نے اتنا گناہ کیا اور اتنے بار معافی مانگا اور پھر معافی مانگ رہا، آپ معاف کر رہے ہیں، تو میرا رب اس کو جو جواب دیتا ہے وہ جواب اپنے دل کے کان سے سنو۔ میرا رب فرماتا ہے، اے فرشتے، کم سے کم یہ تو سوچو کہ میرا بندہ یہ امید لگائے ہوا ہے کہ میرا کوئی قریب رب ہے جو معاف کرے گا۔ میں اپنے قریب رب کے سامنے معافی مانگ رہا ہوں، جب میرا ایک کمزور بندہ مجھے رب مان کر اور کریم مان کر معافی مانگ رہا، تو میں کیسے کریم اس کو معاف نہ کروں؟ اس لیے میرے اوپر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ میرا یہ بندہ جو مجھ کو کریم مان کر امید سے معافی مانگ رہا، میں اس کو معاف کروں۔ اس لیے یہ جتنے بار معافی مانگے میں اتنے بار معاف کر دوں گا، جتنے بار معافی مانگیں گے تو یہ اللہ نے مبارک رات دیا، اس لیے نہیں دیا میرے نوجوانوں، خاص طور پہ آپ سے میں کہتا ہوں، اس لیے نہیں دیا کہ ہائی وے میں جا کر گاڑی کے اسٹینڈ گرا کر چنگاریاں اٹھاؤ اور کمپٹیشن کرو، بلکہ یہ رات اپنے اوپر سے چنگاری بجھانے کی رات ہے۔ یہ رات اس لیے نہیں ہے کہ ہائی وے میں بیٹھ کمپٹیشن کرو، اور کتنے لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ہمارے نوجوانوں کا، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، چونکہ اگر آپ اس میں کمپٹیشن میں حصہ لینے والے اگر نہ بھی ہوتے ہیں تو تالی بجانے والے تو ہوتے ہیں۔ تو یہ رات اس لیے نہیں ہے کہ ہم ہائی وے میں جا کر اور کسی دوسرے روڈ میں جا کر، کسی دوسرے سڑکوں میں جا کر ہم یہ بتائیں کہ ہمیں اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو یوں ہی چنگاریاں اڑاتے رہیں گے۔ یہ رات اس لیے بھی نہیں ہے کہ ہم قبرستانوں کا معائنہ کریں اور چکر کاٹیں، جو ہمارا حال ہے قبرستان کا معائنہ کر کے نمبر دینے کا، فلاں قبرستان بڑا اچھا سجا ہوا تھا۔ یہ قبرستان کو سجانے کی رات نہیں ہے، یہ اپنے قبروں کو سجانے کی رات ہے کہ روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کر لو۔
اپنے روٹھے ہوئے رب کے سامنے یہ کہہ دو اے اللہ سال بھر تو ہم نے بہت نافرمانی کیا لیکن بڑا مبارک مہینہ آنے والا ہے اللہ، اس لیے ہم آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں کہ معاف کر دیجئے تاکہ وہ مبارک مہینہ ہمارے لیے فائدے کا بن جائے، رحمت کا بن جائے، ہمارے لیے اعمال کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ رات عبادت کرنے کا ہے، اس رات میں صلاۃ تسبیح پڑھو، اس رات میں نفل عبادت جتنا کر سکتے ہو کرو، قرآن کریم کی تلاوت جتنا کر سکتے ہو کرو، لیکن جتنی دیر آپ کی استطاعت و طاقت ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ تو آدھی رات نہیں بلکہ اور حصے تک عبادت کرتے رہ جاؤ اور فجر کی نماز سے پہلے شیطان ٹھوک کر آپ کو سلا دے اور سو جائیں اور نماز فجر کی چھوٹ جائے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ فجر کی جماعت میں بھی ہم پہنچ جائیں اور عشاء کی جماعت میں بھی ہم موجود رہیں، یہ بہتر ہے کہ رات بھر ہم پڑھیں اور فجر کی نماز میں سو جائیں، اور اس انداز سے بھی نہ پڑھیں کہ اتنی نیند کا غلبہ ہو کہ ہم نیند کے غلبے میں تہجد پڑھ کر ہاتھ اٹھائیں معافی مانگنے کے لیے، اور بجائے یہ کہنے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، کہنے کے بجائے ہم کہتے ہیں ہمارے گناہوں کو قبول کر دے، ایسی بھی نیند کا غلبہ ہے۔ جتنی آپ کو استطاعت ہو، اور ماشاءاللہ ہمارے یہ محلہ تو راتوں کا بادشاہ ہے، ان کے لیے تو بہت آسان ہے راتوں کا جاگنا، بس یہ ہے کہ اپنا جاگنا اس روز کم سے کم چینج کر دیں۔ ہمارا راتوں کا جاگنا، ہماری بات بڑی کڑوی لگتی ہے لوگوں کو، لیکن ہمارے یہ راتوں کا جاگنا الحمدللہ ہمارے علاقہ یہ ایسا ہے کہ راتوں کو جاگتا ہے، لیکن کیا کرنے کے لیے؟ وہ کیسے آگے بڑھ رہا، وہ کیسے کیا کر رہا، اس کے یہاں کون آ رہا، اس کے یہاں کیا پک رہا، وہ کہاں سے کما رہا، نہیں، وہ رات تو بس اپنے لیے خاص کر دو کہ رات میرے لیے ہے، میرے لیے، اور سب سے زیادہ نکمے اور گناہگار تو محلے میں میں ہوں، کون کیا کر رہا جائے، مجھے تو اپنے اللہ کو منانا ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، تنہائی میں اللہ کے سامنے رو۔ میرے بھائی امت کا حال بہت برا ہے، بہت برا حال چل رہا ہے، اتنے برے حال چل رہے ہیں، اور یہ حال سب اس لیے ہے کہ میرے بھائی میں اکثر کہتا ہوں کہ اب تو ہم جیسے گناہگاروں کے لیے کوئی رونے والا ہی نہیں۔ پہلے ہم جیے رہے تھے، چونکہ ہمارے لیے رونے والے لوگ پڑے ہوئے تھے، اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے سامنے امت کے لیے روتے تھے۔ اب تو ہمارے لیے رونے والا، معاف کیجیے، اب تو ہمارے لیے رونے والے ہمارے خاندان میں باپ دادا بھی ایسے نہ رہیں جو اپنے بال بچوں کے لیے اٹھ کر روئیں۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، ہمیں اپنے آپ کو کم سے کم یہ مبارک رات جو اللہ نے دیا ہے، اس مبارک رات میں ہم اپنے گھر میں اکیلے مصلی بچھا لیں، روئیں اللہ کے سامنے، مانگیں، پوری انسانیت کے لیے مانگیں۔ آج انسانوں کا دل مردہ ہو گیا ہے، آج انسانیت مر چکی ہے، آج انسانیت کو صحیح اور غلط، پیسوں کی لالچ میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آج ہمارے پیسوں کی وجہ سے ہمارے ضمیر بک چکے ہیں۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ آپ نے کل کا ایک ویڈیو دیکھا ہوگا، خبر سنا ہوگا، تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ امت مسلمہ کے حال کتنے برے ہو گئے ہیں، کہ امت اپنے آپ کو کتنا بک گیا ہے کہ اسے اپنا محسن بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارا محسن کون ہے، ہم پہ احسان کرنے والا کون ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج اس ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر، اگر امت کی آبیاری کے لیے اور امت کی حفاظت کے لیے اور امت کے حقوق کے لڑنے کے لیے اگر کوئی مرد مجاہد ہے تو حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب ہیں۔ لیکن آپ نے کل کا خبر دیکھا ہوگا، ایک خبر میں مسلمانوں کی ایک جماعت باضابطہ اس بات کا احتجاج کر رہی ہے کہ مولانا ارشد مدنی کی گرفتاری ہونی چاہیے، ان کی گرفتاری فوراً کی جائے۔ اب بتائیے ہم کتنے بک گئے، ہمارا دل کتنا مر گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اب تو ہمیں خود اللہ کے سامنے رونے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے مانگنے کی ضرورت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت ليلة نصف شعبان قوموا ليلها وصوموا نهارها، جب تم نصف شعبان کو پاؤ یعنی 15ویں شب کو، تو راتوں کو عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ یہ روزہ مستحب ہے، رکھ لیے اچھی بات ہے،
نہیں رکھے کوئی بات نہیں ہے، جو نہیں رکھا وہ مجرم نہیں ہے، رمضان کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا روزہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے رکھ لیا تو میں یہ کہتا ہوں اپنی طرف سے نیت کو درست کر کے رکھے۔ عام طور پہ شب برات کا روزہ ہمارا جو ہے نا مجبوری کی نظر ہو جاتی ہے، رات بھر اماں باجی کو سب جائیے ناشتہ تو بنا دے گی نہیں، کھانا تو ملے گا نہیں، چلو روزہ رکھ لیں، اس نیت سے نہ رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے رکھیں، مجبوری کے روزہ نہیں رکھیں، مجبوری کے عمل نہیں ثواب نہیں ملتا ہے، کام اخلاص سے کرنے سے ملتا ہے۔ تو فرمایا اس رات میں عبادت کرو، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرو۔ میں اپنا ذاتی مشورہ لوگوں کو دیتا ہوں کہ دیکھو اس رات میں کم سے کم اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو آپ کے گھر میں ہیں، آپ کی اہلیہ ہے، آپ کی ماں ہے، بہن ہے، جو محرم لوگ ہیں، ان کو آپ لے لو ایک ساتھ اور رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور مانگو کہ اللہ آج ایمان کے سودے ایسے ہو رہے ہیں کہ ہر دن ہزاروں لوگ ایمان کو بیچ رہے ہیں، اے میرے مالک یہ میری معصوم کلیاں ہیں، یہ میرے معصوم بچے ہیں، میرے جانے کے بعد کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے ان بچوں کے بھی ایمان کے سودا ہو جائیں۔ یا اللہ آج کی رات میں آپ کو اپنے بچوں کو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں کہ اس کی ایمان کی حفاظت کر لیجیے، اللہ میری نسلوں کو قبول کر لیجئے۔ آپ اپنی اولادوں کے لیے خوب کاروبار مانگتے ہو، اپنے اولادوں کے لیے مکانات مانگتے ہو، اپنے اولادوں کے لیے اچھی بیویاں مانگتے ہو، خدا را اللہ کے سامنے اپنی اولادوں کی دنیا بھی آخرت بنانے کے لیے مانگ لو، اللہ کے سامنے رو رو کہہ دو اے اللہ یہ میری اولاد ہے، میری نسل ہے۔ آج جو حالات ہیں پتہ نہیں میرے بعد میرے گھر میں ایمان اور دین باقی رہے نہ رہے، اے اللہ آج کی رات تو فیصلہ کرنے بیٹھا ہے، میں آج کی رات اپنے اولادوں کو تیرے حوالے کر دے رہا ہوں کہ اس کی ایمان کی حفاظت کر لے، اے اللہ اس کی نسلوں کو ہمارے اپنے دین کے لیے قبول کر دے، انہیں بہترین حافظ عالم دین کے صحیح محافظ بنا دے، تاکہ جب امت کے اندر بگاڑ ہو تو یہ دین کی حفاظت کر سکے، اپنے کنبے اور اپنے گھر کے اولادوں کو، اپنی بیوی ماں اور بچوں کو لے کر اللہ کے سامنے رو، تاکہ اللہ کو بھی پیار آئے کہ میرا بندہ تو اپنے آپ کو رات میں اس لیے جان کر مانگ رہا کہ تیرے بعد تیرے گھر میں میرا نام لینے والا باقی رہے۔ میرے بھائی آج کے دور مطمئن ہونے کا دور نہیں ہے، آج کے دور اطمینان کا دور نہیں ہے، آج کے دور تو ہر لمحہ ہر وقت ڈرنے کا ہے، اس لیے نہیں کہ مال ضائع ہو جائیں گے، اس لیے نہیں کہ عمارت ضائع ہو جائیں گے، اس لیے ڈرنے کا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے نسلوں سے، ہمارے نوجوانوں کے دلوں سے ایمان کا سودا کب کون کر جائے۔ گزشتہ مہینہ اخباروں میں ادھر ادھر کی خبریں تو آپ پڑھتے ہیں، آپ کو سن کر دل آپ کا دہل جائے گا۔ گزشتہ مہینہ ہمارے شہر آسنسول میں 27 لڑکیاں مرتد ہوئی ہے، غیروں کے ساتھ شادی کی ہے، یہ کورٹ کا ریکارڈ کے حساب سے۔ آسنسول میں جہاں ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو بڑے اطمینان سے ہیں، صرف گزشتہ مہینہ 27 لڑکیاں کورٹ میرج کی ہے غیر مسلموں کے ساتھ، اور جو بغیر کورٹ میرج کر کے رہ رہی ہوگی وہ الگ ہے، جو آئندہ کرنے کے منصوبے میں ہوں گی وہ الگ ہے۔ ہم کہاں اطمینان سے، کیسے ہم اطمینان کی نیند سو رہے ہیں، کیسے ہم اطمینان سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی بچیوں کو باہر بھیج کر۔ اس لیے میرے بھائی دوست بزرگوں، یہ اور سال جو گزرے، میں نے کہا نا پہلے سے زیادہ ضرورت اب ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کے گھر سے جڑے، پہلے سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے روئیں، پہلے سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے مانگیں، تڑپیں، بلکیں، اپنے اللہ کو منائیں۔ لیکن آج الٹا ہو رہا، آپ تنہائی میں بیٹھ کر امت کے حال پہ غور کریں گے، اگر تھوڑی سی بھی ایمان کی چنگاری ہوگی تو آپ کا دل روئے گا، آپ سوچیں گے، تڑپیں گے کہ ہاں واقعتاً پہلے چند سال پہلے رمضان شب بارات کا چاند دکھا یا نہیں دکھا پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لوگ دیکھ کر لوگوں کے راستے مسجد کی طرف جانا، گھروں میں قرآن کی تلاوت کی آوازیں آنا، ہر ایک کو دیکھو پارا لے کر بیٹھ جانا، یہ بتا دیتا تھا شب بارات کا چاند نظر آ گیا، اب لگتا ہے رمضان آنے والا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھ جاتے تھے اب امی قرآن پڑھ رہی ہے، گھروں میں نہیں پڑھا جاتا،
جن گھروں میں کبھی قرآن نہیں کھلتا وہ بھی شب برات کے چاند دیکھ کر قرآن کھول کر بیٹھ جاتی تھی، پڑھنے لگتی تھی۔ اب ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم قرآن سے کتنے دور ہو گئے، ہم نماز سے کتنے دور ہو گئے، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں ہیں۔ میرے رب نے قرآن میں بڑی پیار سے کہا ہے، بڑی محبت سے کہا ہے، ایسی محبت سے کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا جیسی محبت سے میرے رب نے ہم جیسے بندوں کو مخاطب کیا اور کہا أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ اب بھی مومن کے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ اس کا دل اللہ کے ڈر سے کانپ جاتا، لرز جاتا؟ اب بھی یہ وقت نہیں آیا؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اب بھی وقت نہیں آیا؟ میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میرے بڑے بوڑھوں، میرا رب آج سے 1500 سال پہلے یہ نازل کر کے ہم جیسے انسانوں کو بتا دیا کہ اے لوگوں، اب کن مصیبت کا انتظار کر رہے ہو؟ اب تو تمہارے گھروں میں ایمان محفوظ نہیں ہے، اب تمہارے محلے اور علاقے میں ایمان محفوظ نہیں ہے، تب بھی تمہارا رویہ یہ ہے کہ مہینہ شعبان کا چاند دکھ گیا، مسجد میں گنتی کے نمازی ہوں۔ آج سے چند سال قبل کیا تھا اور اب کیا ہے؟ دن بدن ہمارے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنا رویہ جانوروں والا کر لیا کہ ہمیں تو کھانا پینا، اپنی جو خواہشات ہے اس کو پوری کرنی ہے، باقی جو مہینہ آئے جائے، مہینے کا آنے جانے کا کام ہے، ہم تو اپنے روش پہ چلیں گے۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، اس لیے نہیں بلکہ شعبان کا مہینہ تو اللہ نے ہمیں اس لیے عطا کیا تھا کہ میرے بندے تمہاری زندگی بدلنی شروع ہو جائے، تمہاری زندگی کے اندر انقلاب آ جائے۔ میں تو آپ کے سامنے بار بار کہہ رہا ہوں، تنہائی میں بیٹھ کر چند سال پیچھے جا کر غور کرنا اپنی زندگی کے بارے میں کہ چند سال پہلے جب شب برات کا چاند نظر آتا تھا، گھر میں اماں بھی ڈانٹتی تھی، دوسرے لوگ بھی ڈانٹتے تھے، نماز پڑھنے نہیں جائے گا، شب برات آنے والا ہے، مسجد نہیں جائے گا، شب برات آنے والا ہے، اسکول سے بچہ آیا، کہیں سے آیا، پڑھ لے بیٹا شب برات آنے والا ہے، شب برات کا قرآن پڑھ لے۔ کیا ہمارا ہو گیا کہ ایک دم بے حس ہو گئے، ایک دم مر گئے؟ دوسری قومیں ہمیں جگا رہی بار بار، تب بھی ہم جاگنے کو تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا ہمیں جگانے والا، اب تو ہمیں جاگنا ہوگا، ہمیں تو خود بیدار ہونا ہوگا، ہمیں خود اپنا تعلق اللہ سے قائم کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو ہوش میں آنا ہوگا۔ یہ غفلت کی زندگی سے توبہ کرو، یہ غفلت کے رویے چھوڑ دو، اللہ کے سامنے کریا گزاری کرو۔ آنے والے 15ویں شب میں تنہائی میں گھروں میں عبادت کریں، دن میں روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ نے طاقت و قوت دیا ہے تو پہلے بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، بعد میں بھی، لیکن روزہ رکھیں، عبادات کریں اللہ کو راضی کرنے والے۔ اور خدا کے واسطے آخر میں ہم آپ سے بڑی محبت سے، بڑی پیار سے، بڑی محبت اور درد کے ساتھ آپ سے گزارش کروں گا، درخواست کروں گا کہ خدا کے واسطے آج سے یہ فیصلہ کرو کہ انشاءاللہ ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی اور ہم مسجد کو آباد کریں گے، ہم مسجد میں آئیں گے، اپنا رشتہ اللہ کے گھر سے جوڑیں گے۔ میرے بھائی، دل دکھتا ہے کہ آج بھی ہماری مسجدیں ویران ہیں، آج بھی ہماری مسجدوں میں وہی مسجد کے جو کھوٹے تھے وہی ہیں، ہمارے نئے مصلی کہاں چلے گئے؟ اگر کسی وجہ سے آپ کو میری ذات سے تکلیف ہے تو خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں، معاف کر دو اور اللہ کے گھر آنے لگو۔ اگر کسی وجہ سے آپ کا دل ٹوٹ گیا ہے تو محمد رسول سے میں ہاتھ جوڑ کر میرے نوجوانوں معافی مانگتا ہوں، معاف کر دو، گھر آؤ اللہ کا۔ اب بھی نہیں آؤ گے تو کب آؤ گے؟ اب بھی نہیں آؤ گے تو کب آؤ گے؟ یہ مہینہ تو ہمیں تیار ہونے کے لیے ملا تھا، یہ مہینہ سنورنے کے لیے ملا تھا۔ میرے نوجوانوں، اگر کسی سے آپ کو تکلیف ہو گئی ہے کہ اللہ کے گھر ہم اس لیے نہیں آ رہے ہیں تو خدا کے واسطے یہ گھر نہ میرا ہے نہ کسی کا، یہ گھر تو میرا اللہ کا ہے۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کا گھر سمجھ کر اللہ کے گھر آنا شروع کر دیں کہ نہیں میرا رشتہ تو اللہ کے گھر سے ہے اور اللہ سے ہے، اس لیے ہم اللہ کے گھر ضرور آئیں گے۔ ہماری فجر کی بھی نماز نہیں چھوٹے گی، ہم تو آج سے عہد کرتے ہیں، آج مصمم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نماز کی پابندیاں کریں گے۔ اللہ سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔